اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 14 مشق تجدید مع سکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید مع سکون یعنی شد والے حرف، سکون یعنی جزم والے حرف کے ساتھ۔ آج ہم اس تختی کے 22 ورڈ یا 22ویں لفظ کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں یہ 3 لفظ ہیں، مگر چونکہ شد کی وجہ سے اور جزم کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا ملا کے پڑھے جائیں گے، اس وجہ سے ہم اس کو ایک ہی لفظ سمجھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رولز کو دیکھ لیتے ہیں۔ رولز میں سب سے پہلے شد کے رولز کو دیکھتے ہیں۔ شد والا حرف ہمیشہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر یا جوڑ کر، دوسری بار اپنے اوپر جو اس کے حرکات ہوتی ہیں، حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش۔ جزم والا حرف ایک بار پڑھا جاتا ہے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر یا جوڑ کر۔ یہاں پر ایک اور رول ہے کہ نون کے اوپر جزم آ رہا ہے۔ نون کے اوپر اگر شد ہو، جیسے اس سے اوپر والا حرف نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ اس پہ یہ ڈبلیو کی طرح یہ شد ہے، اگر نون کے اوپر شد ہو تو وہ ہمیشہ یعنی ماسٹ اس پر غنہ ہوتا ہے۔ مگر اگر جزم ہو، نون کے اوپر جزم ہو، تو پھر ہم اس سے اگلے والا جو حرف ہوتا ہے، نون کے سے اگلے حرف کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں۔ اگر تو نون ساکن کے بعد یعنی جزم کے بعد، نون جزم کے اوپر جب جزم اس کے اگلے والے حروف حلقی جو کہ 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو پھر ہم اور لام اور را، 2 لفظ لام اور را بھی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، 8 بن جاتے ہیں لفظ حرف، تو تب ہم غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ نہ ہو، جیسے یہاں پر شین ہے جو کہ ان حروف میں سے نہیں ہے، تو پھر ہم غنہ کریں گے۔ ایک چیز اور پھر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الف ہے، دیکھنے میں یہ الف ہے، یہ پہلے بھی میں بہت بار یہ رول بتا چکی ہوں تجوید کا۔ اگر تو الف خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اگر اس کے نیچے یا اوپر حرکات یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم ہو تو پھر ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کو حمزہ کہیں گے، حمزہ پڑی سے۔ اور یہاں پر یہ میم زبر، آگے الف مد۔ اب یہاں پر یہ جو اسے ہم الف کہیں گے کیونکہ یہ خالی ہے، اس کے اوپر حرکات یا جزم نہیں ہے۔ مد ضرور ہے مگر مد کا تعلق اس کے لمبا کرنے سے ہے یا کھینچ کر پڑھنے سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم الف خالی ہی سمجھتے، تو یہ الف ہی ہم اس کو کہیں گے۔ مد والے حرف کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ پڑی زیر ای، زال پڑی زبر سین ساکن زس، عزس۔ سین پڑی زبر سا، عزس۔ میم پڑی زبر الف مد ما، عزس ما۔ حمزہ سیدھا پیش نون ساکن ان، جو ہم نے آواز کو دبایا ان، یہ غنہ ہے، یہ کم از کم 1 الف کے برابر اتنا ہونا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے غنہ۔ عزت ما ان، شین پڑی زبر قوف ساکن شق، قوف کو ہم ایک تو موٹا پڑھیں گے، 2 نقطوں والا قوف ہے۔ سیکنڈلی یہ حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ جس وقت ساکن ہوتے ہیں تو وہ قلقلہ یعنی ہلا کے تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے، تو شق آواز اس مخرج سے ادا ہو رہی ہے، اسی پہ جا کے دوبارہ ٹکراتی ہے۔ اذا السماء ان
قوف پڑی زبر تا ساکن قط اذا السماء انشقت صرف ساکن میں جو حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں جو کہ 5 ہیں با جیم دال تو قاف صرف ان کو ہلانا ہوتا ہے باقیوں کو حرفوں کو ہم نے نہیں ہلانا ہوتا ان کو ہم نے قلقلہ نہیں کرنا ہوتا آسان لفظ ہیں پریکٹس کریں انشاءاللہ جلد آ جائے گا اذا السماء انشقت اللہ حافظ